السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم نسیم صبا کے انسانی جسم پر اثرات اور اس کی چند سائنسی توضیحات بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالصبا، مجھے صبح کی ہوا سے مدد دی گئی، یعنی میری امت کو صبح کی ہوا سے مدد دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ معزز ناظرین، آج ہم سائنس کی روشنی میں، جو سائنس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک پر، اس حدیث نبوی پر، اس جامع کلمے پر تحقیق کی، اس کے چند نتائج آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں انسانی قوا انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں اور انسان پر گندگی کا شکار ہے۔ ہر انسان کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول مبارک عمل کرنے کے بعد حل کر دیتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالصبا، صبح کی ہوا سے میری مدد کی گئی، میری امت کو نصرت بخشی گئی، فتح بخشی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین، جب انسان سو جاتا ہے تو انسانی باڈی کے اندر چند ارواح میں سے ایک روح نکل جاتی ہے۔ بہت ساری روحیں، روح حقیقی، روح نسمہ وغیرہ وغیرہ، جس میں سے ایک روح نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک رات میں اس عالم جسم پر کھربوں موتیں واقع ہوتی ہیں۔ انسان کو خبر بھی نہیں کہ اس باڈی کے اندر ہزاروں موتیں واقع ہو رہی ہیں۔ قریباً ایک رات نیند کے دوران 2.5 کھرب سیل مردہ ہو جاتے ہیں، اور جگر ان کی ری اسٹیبلشمنٹ کے لیے رات کو محنت کرتا ہے۔ لیکن رات کے وقت جب جگر کے محنت کا وقت ہوتا ہے، جو آپ کی باڈی کو ری اسٹیبلش کرنے میں مصروف ہے، تو اس وقت آپ اسے جاگ کر، اس کو انتہائی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نیند کے عالم میں یہ کام کرتا ہے۔ لیکن جب جگر بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ جناب منفی سرگرمیوں میں اگر جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جگر افیکٹ ہوتا ہے۔ 2.5 کھرب سیل رات کو مرنے کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ ری اسٹیبلش ہو جاتے ہیں رات کو۔ لیکن اگر یہ عمل رکتا ہے، آپ کی خطاؤں کی وجہ سے رکتا ہے، تو آپ کی باڈی دن بدن گن کی طرح جو ہے نا خوراک بنتی جا رہی ہوتی ہے، اور آپ دن بدن ویک ہوتے جا رہے ہیں، وقت سے پہلے آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جاگتے ہیں تو جاگنے کی سنت بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جاگنے کے فوراً بعد کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ فرمایا، بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہے۔ نبی علیہ السلام تو اکثر راتوں کو جاگتے تھے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، لیکن امت کو یہ درس دینے کے لیے آپ تھوڑی دیر بیٹھتے، تشریف فرماتے۔ اس میں سائنسی توجیہ کیا ہے؟ سائنس نے اس نقطے پر تحقیق کی کہ آپ فوراً بستر سے جاگیں تو فوراً ایک دم چارپائی نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے بیڈ چھوڑ کر باہر نہیں جانا۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر توقف فرماتے تاکہ بیٹھنے سے آپ کا خون دماغ تک سرکولیٹ کر جائے۔ اگر آپ فوراً نکلیں گے تو سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اس وجہ سے، اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ خون کی کوئی نس وہاں سے لیکیج ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ شکرانہ ادا کر کے تھوڑا بیٹھیں اور پھر کریں، باہر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو کئی کی رات جاگنے کی تھی، لیکن امت کے لیے آپ نے سونے کے بعد جاگتے وقت تھوڑی دیر چارپائی پر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ یہ امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہی تو ہے۔ کہ میرے
امتی کو برین ہیمرج نہ ہو جائے، اس کا باڈی کا نقصان نہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی ذات کو بہترین معلم بنانے کے ساتھ ساتھ بہترین طبیب بھی تھے، معالج بھی تھے امت کے جسمانی اعتبار سے بھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا، صبح کی ہوا سے میری مدد کی گئی۔ وہ صبح کی ہوا کون سی ہے؟ یہ باد نسیم کے مخصوص اوقات کے بارے میں فرمایا کہ وہ مخصوص جھونکے ہیں، کہ جب آپ کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صبح کے وہ جھونکے ہیں جب آپ کی سنت قضا ہونے کا ٹائم ہے، اس سے پہلے پہلے تک کے جو جھونکے ہیں، ان کی برکات کا ذکر فرمایا۔ یہ وقت سورج نکلنے تک کا ہوتا ہے۔ سورج اگر نکل آئے گا تو وہ یہ جھونکوں کے اندر مخصوص تاثیر فوراً تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی سورج نکلنے سے پہلے کے جو اوقات کے وہ نسیم صبا کے وہ صبح کی ہوا کے جھونکے ہیں، ناظرین، وہ ان جھونکوں کے اندر آپ کے جسم کے اندر پیدا ہونے والی زہریات، مادی زہریات، کاربن وغیرہ، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اس کا تریاق ہے، یہ صبح کی ہوا۔ اگر آپ دیر سے جاگیں گے، آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ بیڈ پر ہیں اور سورج کی شعاعیں نکل چکی ہیں، تو آپ اس صبح کی ہوا کی برکات سے جو مخصوص جھونکے ہیں جس نے آپ کی صحت کا تصفیہ کرنا ہے، آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ صبح کو دیر سے جاگنا، آج امت پوری کی پوری امت اس میں مبتلا ہے، اور کاربن سے ظاہر اجزا کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ جب سورج نکلنے سے پہلے سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہی خاص باد نسیم ہے جس کے جھونکے انسان کے قوا کو ریفریش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بیڈ پر ہیں تو آپ ان برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ وقت سے پہلے خود اپنے جسم کو کاربن کا زہر دے کر ہلاک کر رہے ہیں۔ آج ہم سائنس میں بہت آگے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ ہماری شوم قسمت ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے رہبر تھے، رہبر مسلمین نہیں تھے بلکہ انسانیت کی فلاح کے لیے دنیا میں آئے بلا شرک تفریق۔ آپ مسلم اور غیر مسلم کے بھی نبی ہیں، لیکن اگر آپ سحر خیز ہیں، صبح جاگنے والے ہیں، تو آپ کی مادی اور روحانی حیات اس شخص کے مقابلے میں کئی گنا سٹرانگ ہوگی جو اس مخصوص وقت کی باد نسیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد میں ایک علامہ محمد اقبال کی سحر خیزی کے بارے میں ایک شعر سناتا ہوں۔ جب آپ انگلینڈ میں چلے گئے تو وہاں برف باری ہوتی ہے، موسم بڑا سرد ہوتا ہے، تو وہاں جب آپ نے پہلی صبح کی تو باہر نکلے، یخ بستہ ہوائیں ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ان کی زندگی کی یہ روٹین میں شامل تھی، آپ بڑے سحر خیز تھے، آپ سویرے جاگا کرتے تھے۔ تو پہلا جھونکا آیا تو اقبال نے فرمایا، فی البدی کہا، اقبال نے وہاں فی البدی فرمایا تھا کہ چھوٹے لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، گرچہ تھی ہوا میں شمشیر کی سی تیزی، لندن میں بھی چھوٹے نہ مجھ سے آداب سحر خیزی۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ سحر خیز انسان کا دماغ، اس کے خلیات کتنا کام کرتے ہیں، کہ وہ وقت کا وہ کریم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ تو ناظرین، آج یہ علمی اور سائنسی توجیہ آپ کے سامنے پیش کی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سویرے جاگیں، لمبے لمبے سانس لیں، ایکسرسائز کریں، اور رات کے وقت جگر کو آرام کرنے دیں۔ رات کو یہ لیٹ کر نیٹ استعمال کرنا، یہ چیزیں ساری مضر اثرات پیدا کرتی ہیں، اور باڈی کے اندر ہر تیسرے آدمی کے اندر، میں نے اپنی طبی مشق کے دوران دیکھا کہ ہر تیسرے آدمی کے اندر پورے کا پورا کاربن بھرا ہوا ہے۔ کاربن کیا ہے؟ یہی گیسٹرک ہے، تیزابیت ہے، معدے خراب ہیں، لوگوں کی ایچ پائلوری ہو رہی ہے، مسائل بن رہے ہیں۔ یہ ہمارا روٹین ورک ہے، زندگی کا روٹین خراب ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
تو ان چیزوں سے ناظرین آپ ان چیزوں کو چھوڑیے اور اپنی روش بدلیے، آپ کی صحت یکسر بدل جائے گی۔ اپنے غذائی چارٹ بدلیں، سپائسی چیزیں استعمال نہ کریں، غلط مشروبات استعمال نہ کریں جو جگر کو افیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جگر بیمار ہوتا ہے، پھر کولون آپ کی بڑی آنت بیمار ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں 80% لوگ آج انہی دو مرضوں میں شکار ہیں، اور حکیم بکرات صاحب نے 2500 سال پہلے یہی فرمایا تھا کہ انسان کی بیماری جگر سے ہوتی ہوئی کولون تک پہنچتی ہے، اور کولون سے تمام باڈی کے نظام، جگر، اپنا آپ کا ہارٹ، آپ کا سپلین، آپ کا پنکریاز، آپ کا کڈنی، سارے کے سارے سب کا سباب کولون ہے۔ جب کولون آپ کی بڑی آنت بند ہو جاتی ہے تو فضلات اور ردی چیزیں اندر رہ جاتی ہیں، کاربن اندر بڑھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا حل آپ کے صبح سویرے جاگنے میں ہے، آپ کی سحر خیزی میں ہے۔ اور یاد رکھیے، جاگنے کے بعد آپ تھوڑی دیر توقف کریں، بیٹھیں تاکہ آپ کا ریلیکس ہو جائے، بلکہ ہاتھ کو اس طرح گدگدی کریں، تھوڑا مساج بھی کر لیں تاکہ خون آپ کا سرکولیٹ کر کے دماغ تک پہنچے، تاکہ آپ کسی آئندہ کسی تکلیف سے آپ محفوظ رہ سکیں۔